الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 12 روزے مکمل ہوئے۔ آہستہ آہستہ ماہ مبارک اب ہم سے ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس مہینے کی ہم قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وما من دابہ، یہ 12واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چند آیتوں کے کچھ اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی، مومن کا جو مزاج ہے یہ نرم مزاج ہوتا ہے، اور کافر کا جو مزاج ہے یہ مضطرب ہوتا ہے، بھڑکیلا اور فخریلا اور شیخی کرنے والا۔ یہ کافر کا مزاج ہے۔ مسلمان کا مزاج بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ جب ہم کسی آدمی کو کوئی مصیبت دے کر پھر مصیبت کو ختم کر کے کچھ اچھائی دیتے ہیں، تو جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میرے پاس سے برائی ختم ہو گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ اترانے والا بن جاتا ہے، فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صبر کرنے والے مومن حضرات جو نیک عمل کرنے والے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے۔ یعنی مومن مزاج کا بڑا نرم ہوتا ہے، اور کافر مزاج میں فخر، تکبر، گھمنڈ لے کر کے رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک کافر کی عادت یہ بھی ہے کہ کافر میکزیمم، عام طور پر 100 کو 100% آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ کافر کی پہچان بتائی گئی۔ مومن کی پہچان یہ نہیں ہے۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اگر کوئی آدمی دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے تو ذرا بھی کمی کیے بغیر ہم دنیا کی زندگی اس کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں تو ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینے والا، جس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا سب باطل ہو جائے گا، اللہ رائگاں کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ یہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کا نقصان ہے، سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کا واقعہ بتلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہاں بھیجے گئے، مدین والوں کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ وہاں جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا قسم قسم کی برائیاں ہیں ان میں، اہل مدین میں، ایک بڑی برائی کیا تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی، کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کسی سے کچھ لینا ہو تو پورا تول کر کے لیتے تھے، اب بیچنا ہو، کسی کو دینا ہو تو ڈنڈی مار کر کے دیتے تھے، کم کر کے دیتے تھے۔ یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ عذابات آنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب ان کی حرکت کو دیکھا تو ان کو جا کر کے کہا کہ اس طرح ڈنڈی مت کارو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ تم اس طرح ترازو کے اندر کمی مت کرو، ناپ تول پورا تولو، کم نہ کرو۔ تو یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا، تو قوم کے لوگوں کا جواب کیا تھا؟ قوم کے لوگوں کا جواب کیا تھا؟ یہ تھا کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تمہاری نمازیں، تیری اچھائیاں یہی چیز کا حکم دیتی ہے کہ تو ہمارے پیچھے پڑ جائے، ہم
ہمارے مالوں کے اندر جیسا چاہے ویسا ہم رہتے ہیں، خامخواہ آ کر کے تو ناپ تول میں کمی مت کرو کہتا ہے، اور ہمارے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑو بولتا ہے۔ کیا تیری نمازیں، تیری عبادتیں یہی سب کچھ کہتی ہے؟ انہوں نے نہیں مانا، اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے نقل فرما کر ہمیں کیا درس دیا؟ ہمیں یہ درس ہے کہ برائی پر آگاہ اگر کوئی کرنے والا ہو تو برائی پر آگاہ کرنے پر بگڑتا وہ ہے جو کافر ہے، اور اپنے آپ کی اصلاح وہ کر لیتا ہے جو مومن ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو، اس کی اصلاح کی طرف نشاندہی کی گئی کہ بھائی یہ جو ہے غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جو مومن ہوگا اصلاح کر لے گا، کیونکہ اس کی اصلاح سے اس کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ بگڑے گا کون؟ کافر بگڑے گا، جیسا کہ اہل مدین بگڑ گئے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کو سن کر اہل مدین بگڑ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری بات نہیں مان رہے ہو، مجھ سے دشمنی کر رہے ہو، کر لو، لیکن میری دشمنی میں اپنا تو نقصان مت کرو، تم اپنا تو نقصان مت کرو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تم دوسروں کی عبادت نہ کرو، یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم کو روک رہا ہوں، تو ہٹ دھرمی میں آ کر کے تم وہ کام کر رہے ہو، یہ کام اصل میں اللہ کے عذاب کو حلال کرتا ہے، یہ جو تم کام کر رہے ہو اللہ کا عذاب حلال ہوتا ہے، میری دشمنی میں آ کر کے اپنے آپ کا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ یہ بات شعیب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر بہت اہم باتیں ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کو احسن القصص کہا، بڑی اہم باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ، بھائیوں کے حسد کا تذکرہ، عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ، مصر کے وزیر بنائے جانے کا تذکرہ، خواب کی تعبیر، قید خانے کی نصیحتیں، اپنوں کی جدائی کا غم، ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھنے کا فائدہ، مصیبت کے بعد راحت آنے کا تذکرہ، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی سارے بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، ایمان کی برکت سے ہر مصیبت انسان کی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ پورے سورہ یوسف کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بھی مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، یہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی، اسی لیے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا، بہترین قصہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا انسان اگر نجات پانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد عمل بالکل ضروری ہے، عمل کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اس بارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا۔ 950 سال تک یہ نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، 950 سال تک 80 لوگ ایمان لائے۔ کبھی کبھار ان کا تذکرہ جب سننے کو آتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال نہیں، 950 سال تک اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، تھکے نہیں، ہارے نہیں، دھکے مکے کھائے، پریشانیاں اٹھائے۔ سننے والے بیزار ہو جاتے تھے لیکن بولنے والا بیزار نہیں ہوتا تھا۔ اس سے نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت کا طلبگار ہے تو دنیا کے اندر ایک ہی کام 1000 بار بھی اگر اس کو کرنے کو کہے وہ بیزار نہیں ہوتا۔ نماز ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کیا روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا ہے؟ ضروری ہے 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھتے رہنا ہے۔ آخرت کا یقین جس کو ہوتا ہے ہر وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیا مزہ اس کو عطا فرماتے ہیں، ہر وقت نیا مزہ ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ میرے نام اعمال میں جم رہا ہے۔ 950 سال تک اس نبی نے دعوت کا کام کیا، سوائے ایسے لوگوں کے ایمان نہیں لائے۔ آخرکار ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا۔ جب عذاب آ گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑے ہی شفقت سے پکارا، بیٹا آ جاؤ ہماری کشتی میں، تم سوار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچنے والا نہیں۔ تو اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم الا من امر اللہ الا من رحم، کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی ہوتا تم بچا پاتے، یہ پانی نہیں عذاب ہے، پانی کی شکل میں اللہ کا عذاب ہے، بچ نہیں پاتے تم۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ دونوں کی باتیں ہو رہی تھی، ایک بڑی موج آئی اور یہ بچے کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام بہت ہی درد مندی سے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ تو نے وعدہ کیا کہ میرے گھر والوں کو بچا لوں گا، میرا بچہ میرے گھر والوں میں سے ہے،
میرے آنکھوں کے سامنے اس کو تو نے غرق کر دیا، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹا اور کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسأل لما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، یہ بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل تمہارے عمل جیسا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا عمل صحیح نہیں ہے تو نبوت کا خاندان بھی بیکار ہے۔ نبی کا خاندان ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن نبی کچھ کام نہیں کر سک رہے، بیٹا چلا گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نجات اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر فلاں لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہونے کے بجائے اپنے طور پر نیک عمل کریں، جہاں تک ہو سکے عمل کریں۔ اپنے نامہ اعمال میں اعمال اگر زیادہ ہوں تو خبر کی زندگی، آخرت کی زندگی سکون سے گزرے گی، ورنہ انسان بہت پریشان رہے گا، ایک نیکی کے لیے ترسے گا، لیکن قیامت کے روز ایک نیکی بھی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس زندگی کو غنیمت جانیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان، جنات، چوپائے، چرند پرند، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، یہ ساروں کو روزی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، روزی رساں ہے اللہ تعالیٰ، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کے اوپر ہے رزق۔ سلف کہا کرتے تھے مجھے اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے جو رزق کی فکر میں در در پھرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی اور یہ آدمی رزق کے لیے اپنا ایمان بیچ کر، ایمان کا سودا کر کے حرام طریقے سے کماتے ہوئے پھرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں اس طرح حرام طریقے سے نہیں کماؤں گا تو میری بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، میں بھوکا رہ جاؤں گا۔ ایسے آدمی پر تعجب ہوتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ سارے انسانوں، جنات، چرند پرند، مچھلیاں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں، سب کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی رساں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد کا جرم کیا تھا؟ قوم عاد کا جرم یہ تھا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں کی بات کو اہمیت دی۔ اللہ کی بات کو چھوٹا جانا، برباد ہو گئے۔ یہ بربادی جو قوموں کی آئی، یوں ہی نہیں آئی، بہت سارے ریزنز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے۔ یہ بتلایا کہ یہ ریزن اگر تمہارے اندر پائے جائے تو ویسے ہی تمہاری بربادی ممکن ہے جیسا پہلے لوگ برباد ہوئے۔ اللہ اور اس کے رسول یہ ہمارا تشریعی مصدر ہے۔ یہ دو کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ بات کی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو سب سے پہلی پرائرٹی، سب سے پہلی ترجیح اسی کو دی جائے گی۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطی اگر ہو جائے تو کیا کرنا؟ اللہ نے کہا غلطی اگر ہو جائے تو نیک کام کرو، وہ غلطی کو یہ نیک کام مٹا دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ نیکی پہلے کی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آسان نسخہ بتلایا۔ اس کے بعد کہا قیامت کے روز سارے انسانوں کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ کر دے گا، ایک شقی اور ایک سعید۔ جو سعید ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ جو شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس کے اندر وہ رہے گا۔ صحابہ اکرام یہ آیت کریمہ جب سامنے آتی تو ڈر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم شقی میں سے ہے یا سعید میں سے ہے معلوم نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹھی انسانوں کو لے گا جنت میں ڈال دے گا، ایک مٹھی انسانوں کو لے گا جہنم میں ڈال دے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ دو مٹھیوں میں سے میں کس مٹھی میں ہوں، کہ جہنم کی مٹھی میں ہوں یا جنت کی مٹھی میں ہوں۔ ہر پل ایک مومن کو ڈر رہتا ہے، منافق امن سے رہتا ہے، لیکن مومن حضرات ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ قیامت کے روز یہ جب جنت میں جب جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد جب کہیں گے وہ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، ہم لوگ تو اپنے گھر میں سب میں رہتے تھے، ڈر سے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں داخل کر کے یہ ڈر کو نکال دیا۔ یہ ڈر ہمارا جنت میں ہی ختم ہونے والا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ڈر رہنا،
یہ ڈر رہا ہی تو انسان صحیح رہتا ہے، اگر ڈر نکل گیا تو انسان جو ہے شیطان بن جاتا ہے، ہر برا کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان ہمیں اچھائی کرنے نہیں دیتا، اکثر بہت زیادہ اچھائی سے دور رکھتا ہے۔ ہم جہاد کر کے، جنگ کر کے، لڑ کر کے کچھ کرنے لگ جائیں، چند دن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اچھائی کا انجام کیا ہونے والا ہے، اچھائی کا انجام بہت اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہنے والے، اللہ کی طرف جھک کر رہنے والے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ شیطان تو جنت سے محروم کر دیا گیا، اب وہ دیکھتا ہے نیک کام کرے گا تو اس کا انجام بہت اچھا ہے، جنت میں چلا جائے گا، اس لیے وہ نیک کام سے روکتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے وسوسے ڈال کر کے کہ کسی بھی طرح سے وقت ضائع ہو جائے اور ہم نیک کام نہ کر پائیں، اور بہت سارے لوگ اس کے داؤ میں آ بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس بارے میں کافر کی مثال اور مومن کی مثال اللہ نے سمجھائی، کہا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، الحمدللہ۔ فرمایا کہ ایک اندھا اور بہرا، ایک آدمی ہے اندھا بھی ہے بوڑھا بھی ہے، اور ایک آدمی ہے اچھا دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے هل یستویان مثلا، بولو یہ دونوں برابر ہیں؟ جو دیکھتا بھی نہیں ہے اور سنتا بھی نہیں ہے بوڑھا ہے، اور جو دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے۔ ایک مومن دیکھنے والا سننے والے کے جیسا ہے، اور ایک کافر اور دین سے دور رہنے والا اندھا اور بہرا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا اور اس کو راستہ دکھتا بھی نہیں، عین ممکن ہے کہ گڑھے میں پڑ جائے، ہلاک ہو جائے۔ لیکن مومن وہ اللہ نے اس کو نور بصیرت عطا فرمائی ہے، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، اور بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، آخرت کا دنیا کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ فرشتے آئے انسان کے بھیس میں، بٹھایا اور مہمان نوازی کی، بکرا کاٹ دیے، گوشت لا کر کے رکھے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے۔ جیسے ہی یہ بات بولے تو ڈر لگ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ تم کون ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، تم کو اسحاق کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں اور قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک نبی کتنا ہمدرد ہوتا ہے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں تو فوراً ابراہیم نے کہا ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط علیہ السلام ہے نا، مومن آدمی ہے، کیا یہ جو کافروں کو برباد کرتے ہو لوط علیہ السلام کو مومنوں کو بھی برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے؟ ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، پہلے ہم ان کو بستی سے نکال دیں گے، پھر اس کے بعد ان پر عذاب نازل کریں گے۔ لوط علیہ السلام کو اور مومنوں کو بستی سے نکال دیا گیا، پھر اس کے بعد قوم لوط پر ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے سزائیں نازل فرمائی گئی۔ کیا کیا سزائیں؟ دو تین طرح کی سزائیں۔ ایک تو ایک دم اس قوم کو اوپر تک لے جایا گیا، اتنے اوپر تک لے جایا گیا کہ فرشتوں کو اس قوم کے کتوں کی آواز بھی سنائی دی، اتنا اوپر تک لے جایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دیا۔ جب یہ زمین پر پڑ گئے تو پتھروں کی بارش ان کے اوپر نازل کی گئی، پتھروں کی بارش ان کے اوپر نازل کی گئی، لگاتار پتھر پڑتے یہ زمین کے اوپر، یہ اس کے اوپر پتھر اس طرح وہ تہس نہس کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ بہت بری قوم تھی لوط علیہ السلام کی قوم، بہت بری قوم تھی، بہت برے کاموں میں مبتلا تھے۔ دنیا کے اندر ایسے کام کوئی بھی نہیں کیا جو اس قوم نے کیا تھا، مرد سے خواہش کو پوری کرنے لگے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح دردناک سزائیں دی، لوط علیہ السلام کو اور مومنوں کو بچا لیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے ہر مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ جو بھی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، خاص جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ مختصر طور پر اس بارے کے اندر چند اہم نکات تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔